بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نون کے بارے میں، صحیح کہ کلمات کے آخر کے اندر نون آتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ نون تثنیہ کا ہوتا ہے، کبھی جمع کا ہوتا ہے، کبھی نون اعرابی ہوتا ہے، کبھی نون مبنی کا ہوتا ہے۔ تو یہ کون کون سے کہاں کہاں پر ہوتے ہیں، اور پھر کون سے یہ علامات بنتے ہیں، کون سے یہ نون اعراب بنتے ہیں، یہ سب باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کے اندر کروں گا، صحیح۔ اب دیکھو، ایک بات سمجھو کہ اعراب کی جو ہے، اعراب لفظی کی چار صورتیں، یا تو اعراب لفظی واو کے ساتھ آئے گا، یا الف کے ساتھ آئے گا، یا کے ساتھ آئے گا، یا پھر نون کے ساتھ آئے گا۔ یہ تو چار صورتیں، واو، الف، یا اور نون، صحیح۔ حالت رفعی اگر تثنیہ کی دیکھی جائے تو حالت رفعی کے اندر تثنیہ کا اعراب الف ہوتا ہے، اور حالت نصبی اور جری کے اندر تثنیہ کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح۔ حالت رفعی کے اندر الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کے اندر یا کے ساتھ۔ اور یہ جو نون ہوتا ہے، یہ نون کہلاتا ہے علامت تثنیہ۔ یہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، اور تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، صحیح۔ تو یہ تو بات ہو گئی ہماری نون تثنیہ کی۔ یہاں پہ نون تثنیہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب الف ہے اور اعراب یا ہے۔ اعراب نون تثنیہ، یہ نون جو ہے وہ اعراب نہیں ہے، صحیح۔ اسی طرح نون جمع کے اوپر آ جاؤ، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفیع کے اندر واو کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور جری کے اندر یا کے ساتھ ہوگا۔ اور جو آپ کو آخر کے اندر نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں نون علامت جمع، یہ جمع کی علامت ہے۔ اور نون جمع والا ہوتا ہی یہ مفتوح ہوتا ہے، نون تثنیہ کا مکسور، نون جمع کا مفتوح۔ اور یہاں پہ نون اعراب نہیں ہے۔ اعراب کون ہے؟ اعراب واو ہے اور یا ہے، صحیح۔ لیکن اگر آپ نون اعرابی کی طرف آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ یہ نہیں بولو گے کہ یہاں پہ الف اعراب ہے۔ مسلمانی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ بھئی الف اعراب ہے، لیکن آپ ینصرون کے اندر یہ نہیں بولو گے کہ الف اعراب ہے۔ ینصرون کے اندر آپ بولو گے کہ نون اعراب ہے، صحیح۔ کہ جو اعراب کی ہم نے یہ قسم پڑھی ہے، یہ قسم آ جائے گی یہاں کے اوپر، یہاں پر آ جائے گی۔ تو اب اعراب کون سا ہے؟ اب اعراب ہے نون۔ تثنیہ کی علامت اب الف ہے، اسم کے اندر تثنیہ کی علامت ہوگی نون، اور فعل کے اندر تثنیہ کی علامت ہوگی الف، اور جو آخر کے اندر نون نظر آ رہا ہے، یہ نون ہوگا اعرابی۔ کیا ہوگا؟ یہ نون اعرابی۔ ہمیں کیسے معلوم ہو یہ نون اعرابی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نون اعرابی کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ نون اعرابی کی خاصیت یہ کبھی آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، صحیح۔ اور نون مبنی کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ آئے گا۔ اس لیے میں نے نیچے دو مثالیں لکھی ہے۔ لم ینصرا، جب ہم نے لم لگا دیا تو ینصرانی کے آخر کے اندر سے نون گر گیا، لینصرا ہو گیا۔ اور جب ہم نے لن لگا دیا تو لن لگانے کی وجہ سے ینصرانی کے آخر کے اندر سے نون گر گیا، کیا بچا؟ ینصرا، صحیح۔ لیکن جب اگر آپ اس مثالوں کی طرف آ جاؤ، اس کے اندر میں نے لم لگا دیا پھر بھی نون نہیں گر رہا، ادھر میں لن لگا دیا پھر بھی نون نہیں گر رہا۔ تو نون اعرابی نون مبنی کے اندر فرق یہ ہے کہ نون اعرابی کبھی حذف ہوگا، کبھی حذف نہیں ہوگا۔ نون مبنی ہمیشہ اپنی حالت کے اوپر برقرار رہے گا۔ تو نون اعرابی جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ والے صیغے، ان صیغوں کے اندر جو ہے یہ اعراب کون ہے؟ یہ اعراب نون ہے، صحیح۔ ینصرانی کے اندر نون اعراب ہوگا، ینصرون کے اندر نون اعراب ہوگا، علامت جمع واو ہوگی، علامت تثنیہ الف ہوگا۔ اور یہی ان کے اندر جو علامت جمع ہیں اور علامت تثنیہ، یہی ان کے لیے فاعل کی ضمیر ہوگی۔ ینصرانی کے اندر الف ضمیر فاعل کی ہوگی، ینصرون کے اندر واو ضمیر فاعل کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نون مبنی کی طرف آ جاؤ تو نون مبنی میں نے آپ کو بتا دی کہ کبھی حذف جو ہے وہ حذف نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اپنی حالت کے اوپر رہے گا۔ اور اس کے اندر فاعل کی ضمیر یہ خود نون ہوگا، ینصرون کے اندر بھی اور تنصرون کے اندر بھی، دونوں کے اندر فاعل کی جو ضمیر بنے گا وہ نون بنے گا۔ اللہ کرے کچھ سمجھ میں آ رہا ہو، کچھ پیش نہ ہو رہی ہو۔ دیکھو، اسم کے اندر جو تثنیہ اور جمع آئے گا
اس کے اندر تثنیہ اور جمع کی جو علامت ہوگی وہ نون ہوگا، وہ نون اعرابی نہیں ہوگا، وہ نون تثنیہ جمع کی علامت ہوگا۔ اعراب کیا ہوگا؟ تثنیہ کا اعراب الف کے ساتھ آئے گا اور حالت رفیع نسبی و جری کے اندر یا کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر جمع مذکر سالم کی بات کی جائے تو جمع مذکر سالم کے اندر جو نون آئے گا آخر کے اندر وہ نون اعرابی نہیں ہوگا، وہ نون کیا ہوگا؟ وہ نون جمع کا ہوگا، اور نون جمع کا مفتوح ہوتا ہے۔ اور ان کا اعراب کیسے آئے گا؟ ان کا جو اعراب آئے گا وہ واو کے ساتھ آئے گا حالت رفیع کے اندر، اور حالت نسبی و جری کے اندر یا کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اگر فعل کی طرف آ جاؤ تو جو فعل کے اندر نون ہوگا یا تو وہ نون اعرابی ہوگا یا پھر وہ نون مبنی کا ہوگا۔ اگر وہ نون اعرابی ہے تو مطلب یہ کبھی حذف ہوگا کبھی حذف نہیں ہوگا۔ جب وہ حذف نہ ہو تو سمجھ لینا کہ فعل حالت رفیع کے اندر ہے، اور جب حذف ہو رہا ہو تو سمجھ جانا کہ فعل یا تو حالت نسبی کے اندر ہے یا پھر حالت جزمی کے اندر ہے۔ صحیح ہے؟ اور اس کے اندر جو فاعل ہوگا نا، فاعل، وہ نون فاعل نہیں ہوگا، نون تو اعرابی ہے، ختم۔ جو فاعل ہوگا وہ فاعل یا تو واو ہوگا یا الف ہوگا، اس طرح فاعل ہوگا اس کے اندر۔ لیکن جب نون مبنی کے اوپر جاؤ گے تو نون مبنی جو کبھی حذف ہوگا کبھی حذف نہیں ہوگا، اس کے اندر جو فاعل ہوگا وہ خود نون ہوگا۔ نون مبنی یہ خود فاعل ہوتا ہے، یہ خود فاعل کی ضمیر بنتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ آپ کو سامنے 4 قسم کے میں نے نون بیان کیے ہیں۔ نون تثنیہ کا جو مکسور ہوگا یہ اعرابی نہیں ہے، نون جمع کا جو مفتوح ہوگا یہ اعرابی نہیں ہے، علامت ہے یہ۔ نون اعرابی یہ وہ نون ہے جو اعراب کو ظاہر کرتا ہے، یہ یہاں پہ یہ والی قسم یہ نون ہے۔ صحیح ہے؟ نون اعرابی یہ ہے۔ صحیح ہے؟ اور نون مبنی کا یہ فاعل کی ضمیر بنتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ 4 نون میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اصل کے اندر یہ ہمارا جو کورس چل رہا ہے نا، یہ نحو سیکھو کورس، اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر یہ اعراب کی بحث آئی تھی، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کو میں بتا دوں۔ تو یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عام طور پہ مجھے بہت مرتبہ کنفیوژن ہوئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بچا لیا اس کنفیوژن سے۔ میں یہ پہلے بڑا پھنسا تھا کہ بھائی یہ نون تثنیہ کے اندر جو آخر کے اندر نون آئی ہے نون اعرابی ہے، اور نون جمع کے اندر نون ہے وہ نون اعرابی ہے، تو کنفیوژن بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو 4 نون کے بارے میں وضاحت کر دی، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صحیح ہے؟ نحو میر کا کورس دیکھنا اور سیدھات کے اوپر ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، جا کے دیکھ لینا، انٹرو ویڈیو ہے۔ اور اگر ہدایت النحو کا کورس دیکھنا تو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ 8-10 دن کے اندر، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔